السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح معنوں میں اظہار کرنا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تر ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں جہاں پر یا تو ہنسی مذاق چلتا ہو، شغل میلہ چلتا ہو، غیبتیں ہوتی ہوں، چغلیاں ہوتی ہوں، اور ایسی مجالس میں وہ بیٹھ کر صرف اور صرف ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ کس کے متعلق آج بات ہوگی، کس کا آج پول کھلے گی، کس کی آج بے عزتی ہوگی، کس کی عزتوں کو اچھالا جائے گا۔ لیکن اگر اسی طرح کہ یہ ایسی مجلس ہو جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہوں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مجلس کو پسند نہیں کرتے، نہ اس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر معذرت کے ساتھ میں ان لوگوں کو عالم بھی نہیں کہتا، اور نہ میرا عالم بلانے کا دل کرتا ہے، جو منبر رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور اس مصلی پر، جو کہ ایک بہت ہی قدیم جگہ ہے، مقدم جگہ ہے، اور یہ جو منبر ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے بجائے ہنسی مذاق، لطیفے سنائے جاتے ہیں، شعر و شاعری کی جاتی ہے، جتنا مرضی پڑھی لکھے ہوں اور جتنے مرضی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہو، میرے منہ سے ان کے لیے عالم کا لفظ نہیں نکلتا۔ معذرت کے ساتھ شاید آپ میں سے کسی کو میری یہ بات بری لگے۔ حج کے دوران جب میں حج سے واپسی میں آ رہا تھا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا، مدینہ ایئرپورٹ پہ۔ وہاں پہ ایک نام گرامی ٹک ٹاکر، جن کو لوگ عالم کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہر ایک کا پردہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ کبھی کسی کا نام نہیں لیتے تھے، تو میں بھی ان شخص کا نام نہیں لوں گا۔ عزت مقام اپنی جگہ پر، نامی گرامی ٹک ٹاکر ہیں، لوگ ان کو عالم بھی کہتے ہیں، میرے سامنے کھڑے تھے۔ تو مجھے جب میں نے ان کی تصویر کھینچ کے اپنے گروپس میں شیئر کی تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ تصویر کھنچواؤ۔ میں نے کہا اس سے اچھا یہ ہے کہ میں کسی اور غریب بندے کے ساتھ جا کے تصویر کھنچوا لوں، ایسے شخص کے ساتھ میں تصویر نہیں کھنچوا سکتا۔ اب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار اتنے مشہور آدمی ہیں، نام گرامی، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ تصویر نہیں کھنچائیں، لوگ تو پاگل ہیں ان کے پیچھے، لڑکیاں پاگل ہیں ان کے پیچھے۔ میں نے کہا ان کے پیچھے نہیں ہے، ان کے ٹھٹھے مذاق کے پیچھے۔ ان کے پیچھے ہوتے تو منبر پہ تو اور بھی کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی بات وہ بھی کرتے ہیں، اگر ان کے پیچھے تو پھر ان کے پیچھے کیوں نہیں پاگل؟ ان کے ملینز میں فالورز ہیں تو
تو ان کے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ملینز میں فین ہیں تو ان کے کیوں نہیں ہیں؟ فرق بس یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور یہ اس کی بات کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ بات کرنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ ہمیں اپنا رویہ، اپنی مجالس، اپنا طریقہ کار، اپنی زندگی کے حالات ہمیں بدلنے چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں برکت ہو، تو پھر ایسی مجالس اختیار کریں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو۔ کم از کم زیادہ نہیں تو اس مکمل درس میں 5 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بات ایسی اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں کہ جو آپ آگے پہنچ جائیں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2657 2657، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری بات کو سنتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر ہو بہو اسی طرح آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے اور اس کو خوشحال رکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کے لیے دعا ہے، بیٹھے بیٹھائے دعا مل رہی ہے، لیکن ہم نہیں لیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا وہاں پہ موجود ہو جو تم سے زیادہ، یعنی کہ بیان کرنے والے سے زیادہ اس بات پر عمل کر لے، لیکن ہم سننا پسند کرتے ہیں صرف اور صرف وہ چیزیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، مذاق، چغل، غیبت، کسی کے متعلق باتیں، کوئی کسی کی عزت اچھال رہا ہے، ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہیں پہ بیٹھا تھا تو 1-2 دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات ہو رہی تھی اسی طرح کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ صاحب آپ کی ویڈیوز جو ہیں جو آپ لگاتے ہو یا جو درس وغیرہ کی ہیں یہ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ میں نے کہا سنیں تو تب جب یہاں پہ بیٹھ کے سنیں تو تب جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہو۔ اسی کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے انڈر موجود ہیں، یعنی کہ جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ بھی جس طرح میں نے یہ دین اسلام کا کام شروع کیا، اسلام پھیلانے کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، اسی طرح انہوں نے اپنا سمجھ لیں کہ شغل میلہ، مذاق وغیرہ کرنا سوشل میڈیا پہ سارا کچھ انہوں نے میرے ساتھ ہی شروع کیا۔ اب ان میں اور میرے فین فالوئنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کی میرے سے کئی زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن جو دین بیان کر رہا ہے، اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے اکثر لوگ ٹانٹ کرتے ہیں، یعنی طنز کرتے ہیں کہ تم تو پہلے اس طرح کے تھے، اب تو تم بدل گئے ہو تو تم نے اسی طرح کی باتیں کرنی۔ میں کہا یہ بات نہیں ہے کہ میں بدل گیا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، اور آپ کے لیے بات یہ ہے کہ آپ ابھی پینڈنگ میں ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر آپ چاہو تو آپ کو بھی مل جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اور حدیث میں بھی ہے کہ اپنے جو گناہ ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ اس سے گواہی بڑھتی ہے، لیکن میں اکثر اپنی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب کیا ہوں۔ جب میں 18 سال کا ہونے لگا تھا تب ایک خوشی تھی کہ اب میرا شناختی کارڈ بھی بنے گا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، سارا کچھ۔ تو میں رات بھر جس طرح جو عیسوی مہینہ چلتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، تو اس کے رات کو 12 بجے کے بعد تاریخ بدلتی ہے، تو رات کو تقریباً 12 بجے تک میں اٹھا رہا کہ اس تاریخ کو جو ہے میں اتنے سال کا ہو جاؤں گا، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو سب نے
تقریباً یہ سمجھ لیں کہ میرا آدھے رشتہ دار جو تھے وہ میرے ساتھ رات کے 12 بجے تک اٹھے رہے، کیونکہ میں ان کو اپڈیٹ کر رہا تھا کہ میں اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ میں 18 سال کا ہو جاؤں گا۔ تو جیسے ہی میں 18 سال کا ہوا تو میسیج پہ میسیج، مبارکباد پیش کی گئی، بہت کچھ سب نے بھیجا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دی، اور میں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میرے والدین اور دادا جان دادی جان ان کی دعاؤں سے اور ان کی کوششوں سے اور ان کی تربیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے میں لگایا۔ اس کو میں نے آہستہ آہستہ نمازیں وغیرہ پڑھانا شروع کی، تھوڑا بہت درس وغیرہ 1-2 منٹ کا آہستہ زیادہ ہوتا گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کب میری کوئی تاریخ گزر جاتی ہے سالگرہ، مجھے کوئی بتاتا ہے کہ آج تمہاری سالگرہ کی تاریخ ہے، میں کہا تو پھر تو مجھے جا کے توبہ استغفار کے نفل ادا کرنے چاہیے، کیونکہ میری زندگی کے 1 سال گزر گیا، اب میں تو اور زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہوں، موت کے اور زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ تو اب میں کسی کو منع کرتا ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ تم پہلے اس طرح تھے، اب اس طرح ہوں۔ میں کہا میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اب بھی اس طرح ہوں، پہلے جو تھا میں اس کی معافی مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ جو ہو گیا، جتنی دفعہ معافی مانگو کم ہے، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ تو اسی لیے ہمارے معاشرے میں اور جو ہمارا حساب ہے، ہمارا نظام ہے، ٹھیک ہے ماڈرن دور ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑا اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے، لیکن ایسی تبدیلی لائیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ ایسی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی مرضی تبدیلی لیں، ایسی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف لے کے جا رہی ہو۔ جتنا مرضی اپنے آپ کو آپ ماڈرن کر لیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو کچھ کر لیں، لیکن اگر آپ اپنے اندر ایسی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو میرے حساب سے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے جو آپ دکھا رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ ماڈرن طریقے سے، ماڈرن زمانے کے حساب سے آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں، اور اس کے اندر تبدیلی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی موجود ہیں، آپ اس کے مطابق بھی چل رہے ہیں، تو آپ جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، نہ تو قرآن آپ کو غلط کہے گا، نہ احادیث آپ کو غلط کہیں گے۔ تو اس کا ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا جو بھی معاملہ کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام معاملات درست ہوں گے۔ پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، انشاءاللہ نہ قرآن اس کے خلاف کچھ آپ کو کہے گا، نہ احادیث کے اس کے خلاف آپ کو کچھ ملے گا ہی نہیں، آپ ڈھونڈتے بھی رہیں گے، اس کے خلاف آپ کو ملے گا نہیں۔ تو باقی جو یہ ایک سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ پورا موضوع جو میں نے ربیع الاول میں شروع کیا تھا، وہ الحمدللہ یہ مکمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس موضوع کو میں یہ سمجھ لیں کہ یہیں پر روک کے یا اس کو مکمل کر کے آگے جو ہمارا پہلے موضوع چل رہا تھا، جو مریض وغیرہ اور دعائیں اور اس کے علاوہ جو دم وغیرہ تھے، اس کے متعلق جو پہلے چل رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کے متعلق جو ہے وہ دوبارہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، اس کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اور اسی کے مطابق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں، اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ بھی ہے، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے مظلوم مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد اپنی طرف سے ان کی غیبی مدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.